www.jamiamadiniyajadid.org. WhatsApp group number +92 333 424 9302. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، باری تعالیٰ نے حکم دیا ہے مسلمانوں کو قرآن پاک میں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، کہ دیکھو اللہ کی رسی کو پکڑ لو، مضبوطی سے پکڑ لو اور سب کے سب پکڑو. ایسا نہیں ہے کہ قبیلے کا ایک آدمی پکڑے باقی نہ پکڑے. قبیلے کے سردار نے بھی اس کو پکڑنا ہے اور قبیلے کے باقی چھوٹے بڑے ہر فرد نے پکڑنا ہے. اس کو ہر پنجابی نے پکڑنا ہے، ہر پٹھان نے پکڑنا ہے، ہر بلوچ نے اور ہر سندھی نے، ہر پاکستانی نے، جس کے دل میں ایمان ہے اور مسلمان ہے اس کو اس کو پکڑنا ہے. اور دائرہ وسیع کریں تو عربی ہو یا عجمی ہو سب نے اسے پکڑنا ہے. جو ایمان لا چکے جمیع سب نے پکڑنا ہے. اور اس میں عورتیں بھی شامل، تو مرد تو ہیں. تو معلوم ہوا کہ اس اللہ کی رسی کے ساتھ کوئی خاص جوڑ ہے، اس لیے حکم دیا کہ یہ سب کو پکڑنی ہے. اور جوڑ یہ ہے کہ انسان دو چیزوں کا مرکب ہے، مادے کا اور روح کا. اس میں ایک مادہ ہے، ایک روح ہے. مادے میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں اس کے اندر. اس کے اندر مٹی بھی ہے، اس کے اندر ہوا کا عنصر بھی ہے. اگر ہوا نہ ہو جسم میں تو انسان زندہ نہیں رہ سکتا. اور اس ہوا کا مرکز پھیپھڑے ہیں. اس میں آگ بھی ہے، ایک خاص مقدار میں آگ ہے اس کے اندر. اگر وہ نہ ہو، وہ زیادہ ہو جائے تو بھی یہ مر جائے گا، اور وہ کم ہو جائے تو بھی یہ مر جائے گا. تھرمامیٹر سے آپ ناپتے ہیں آگ کو کہ کتنی ہے، اتنی ہونی چاہیے. اس سے کم ہے تو بھی فکر کی بات ہے، اس سے آگے بڑھ جائے تو بھی خطرہ ہے. تو آگ بھی ہے اس میں. اس میں پانی بھی ہے، پانی کی بھی مقدار ہے. زیادہ ہو جائے تو کام خراب ہو جائے گا، اور کم ہو جائے تو کام خراب ہو جائے گا. مٹی، ساری معدنی خزانے اس کے اندر ہے. لوہا اس کے اندر ہے جسم میں، آئرن کہتے ہیں اس کو، فولاد کہتے ہیں اسے. تانبا ہے، پیتل ہے، سیسا ہے، اور نمکیات ہیں. بے شمار قسم کے نمکیات ہیں اس میں، جس کا زیادہ بڑا ذخیرہ معدے میں ہے اور باقی خون میں بھی ہے. تو کائنات میں جتنی بھی چیزیں پھیلی ہوئی ہیں وہ تھوڑی تھوڑی اس کے جسم میں موجود ہے. تو یہ مادہ. اور دوسری چیز روح ہے، کہ اس روح کی وجہ سے جو وہ اس سے لگ گئی تو اس مادے کو جس کام کے لیے دنیا میں بھیجا گیا وہ شروع کر دیا اس نے. وہ روح نہ ہو تو وہ کام رک جاتا ہے. پھر یہ کیا ہوتی ہے؟ لاش. لاشیہ عربی میں کہتے ہیں لاشیہ. لاشیہ کچھ نہیں ہے. پھر یہ واپس مٹی میں رل جائے گا، کیونکہ معدنیات، نمکیات سب مٹی میں، زمین میں ہے. یہ واپس اس میں جا کے رل جاتی ہے. اسی سے آتی ہے، واپس اسی میں تحلیل ہو کے رل جاتی ہے. اسی سے پھر اٹھائی جائیں گی. پہلی دفعہ بھی تو اللہ نے اکٹھی کر کے جمع کی ہے نا، اور روح ڈالی ہے. پھر جب روح نکل گئی اور پھر مٹی میں گئی دوبارہ، پھر اللہ میاں اکٹھا کر دے گا اسے، پھر روح ڈال کے اٹھا دے گا دوبارہ، بے عزت ہو جائے گی.
تو یہ مختلف مرحلے ہیں جو انسان پر گزرتے ہیں، تو ان کے ساتھ اس کی جو اصل خوراک ہے، جس کی وجہ سے یہ روح اور یہ جسم اپنے اصل مرکز میں پہنچ جائے، وہ اس رسی کو پکڑنے سے پہنچے گا۔ وہ مرکز ہے جنت۔ آدم علیہ السلام کو مٹی گارے میں بنا کے پھر روح پھونکی، وہ جنت میں ہی ہوا ہے سارا عمل۔ جنت میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں، اور وہاں تو بہت موجود ہیں، یہاں تو بہت محدود ہے۔ یہ سونا اور چاندی جو ہے یہاں دنیا میں جس پہ ساری گاڑی چل رہی ہے، بہت تھوڑا سا ہے، ساری معیشت کا مدار اس پر ہے، بہت معمولی ہے۔ جنت میں تو اینٹ اور پتھر ہو گئی ہے۔ جو آپ کے کمرے، گھر، بنگلے ہوں گے وہ اینٹ اور پتھر، سونے اور چاندی کیا ہوگا؟ آج اینٹ پتھر کی کیا اوقات ہے؟ معمولی چیز ہے۔ غریب بھی اپنے گھر میں لگاتا ہے، مالدار بھی اپنے گھر میں لگاتا ہے، اس کے بغیر گھر نہیں بنتا، اور اس کی قیمت کم، سب چیزوں سے کم ہے، اینٹ اور پتھر، کیونکہ وہ مٹی ہے۔ اس مٹی کو بھٹی میں گرم کیا، مضبوط کر دیا، عمارت بنا دی۔ تو یہ مٹی وٹی، یہ گارا وہاں نہیں، وہاں تو مشک اور عنبر تو گارا ہوگا، اور سونے چاندی کی اینٹیں ہوں گی جس سے مکانات بنے ہوں گے۔ تو اصل مرکز اس کا وہ ہے، وہاں سے یہ آیا ہے۔ اسی سے اس کے جسم میں کچھ لوہا بھی ہے، کچھ تانبا بھی ہے، کچھ سونا بھی ہے، چاندی بھی ہے۔ چاندی کھاتے ہیں آپ، سونا بھی ہم کھاتے ہیں۔ غریب نہیں کھاتے، مالدار کھاتے ہیں، سونے کے ورق چیز پہ ڈالتے ہیں، مٹھائی وہ کھاتے ہیں۔ تو جسم کا حصہ بنتی تو کھاتے ہیں، ورنہ تو نقصان دے، دھات تو نقصان دے گی جسم کو۔ آپ سونے کی کنکر نگل لیں گے تو جیسی جائے گی ویسی نکل جائے گی، فائدہ ہی نہیں ہوگا۔ پتھر کی نکل لیں تو وہ خارج ہو جائے گی، جیسے گئی ویسے نکل جائے گی، یا کہیں پھنسا گئی تو وہ مر جائے گا انسان، سونے چاندی اور اس کنکر سے۔ لیکن اس کے اندر ہے ایک خاص تناسب سے، وہیں سے آیا ہے، سونا بھی ہے، چاندی بھی ہے، مشک اور عنبر بھی ہے، یہ بھی ہے، وہ بھی، ساری چیزیں۔ تو اس لیے اس رسی کو پکڑو تاکہ تم اس گھر میں واپس جا سکو، جو تمہارا مادی گھر بھی تھا اصل، روحانی گھر بھی تھا اصل، جنت۔ بات تو لمبی ہو جائے گی، خلاصہ آپ سمجھ گئے ہوں گے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں، عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ قرآن سے جڑ جاؤ، بس سب چیزوں کو چھوڑ دو۔ دیکھو اگر زندہ رہنا چاہتے ہو باعزت، تو اس وقت کی جتنی سیاسی پارٹیاں ہیں سب کو چھوڑ دو، سب کو چھوڑ دو۔ اگر اپنا ایمان بچانا چاہتے ہو، دیانتداری سے کہہ رہا ہوں آپ سے، کوئی تعصب نہیں ہے، بس قرآن سے جڑ جاؤ، یہ بات کہہ رہا ہوں۔ اس کا تو تعصب سے تعلق نہیں ہے، تو ہمارا مذہبی عقیدہ ہے، اس کے بغیر تو ہم کچھ بھی نہیں ہے، یا ہم ہندو ہوں گے، یا سکھ ہوں گے، یا قادیانی ہوں گے، یا عیسائی یا یہودی ہوں گے، اس کے بغیر ان سب سے نکلنے کا تو قرآن ذریعہ ہے۔ بس وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، قرآن کو پڑھو بھائی، قرآن کو کسی استاد سے جڑ جاؤ، اس کی روزانہ تعلیم حاصل کرنی شروع کرو، ورنہ تباہی سر پہ آ چکی اور ہم اور آپ گڑھے میں گر چکے ہیں۔ اب گڑھے سے نکلنا ہے، گڑھے سے گرنے سے بچ جائیں، وہ تو گزر چکا ہمارا، گڑھے میں تو سب گرے ہوئے ہیں۔ اب گڑھے سے نکلنے کی بات سوچیں، وہ صرف قرآن ہے۔ اگر آپ ان کے پیچھے پڑے رہیں گے تو یہ آپ کو خود بھی تباہ ہو رہی ہیں، یہ سارے ملک کو بھی تباہ کر رہی ہیں، اور یہ آپ کو، ہمیں بھی تباہ کر دیں گے۔ لہٰذا ہمیں اپنے رویوں پر اثر نو غور کرنا ہے، اور صرف قرآن سے جڑ جانا ہے، قرآن اور حدیث، قرآن اور حدیث۔ قرآن حدیث سے جڑیں گے، فقہ سے بھی جڑ جائیں، وہ ایک ہی چیز ہے، قرآن حدیث فقہ ایک چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق دے، گمراہی سے بچائے، فتنوں سے بچائے۔ میں ہر جمعہ آپ کی توجہ دلا رہا ہوں
کہ ہر جمعے لوگ کم ہو رہے ہیں، ہر رمضان بے روزے بڑھ رہے ہیں، روزے دار کم ہو رہے ہیں، بے شرم بڑھ رہے ہیں، شرمدار کم ہو رہے ہیں، بے شرمی کے ساتھ کھا پی رہے ہیں سب مرد عورتیں بازاروں میں، نمازی کم ہو رہے ہیں، بے نمازی بڑھ رہے ہیں۔ دیکھ لیں نمازی، پچھلے سال کا جمعہ دیکھ لیں، اور کل عید آئے گی، کل عید کا مجمع دیکھ لیں، اور پچھلے سال کی عید دیکھیں۔ میں تو چونکہ یہاں بیٹھتا ہوں تو مجھے منظر نظر آتا ہے، آپ چونکہ نیچے ہوتے ہیں تو آپ کو نظر نہیں آ رہا ہوتا منظر، تو مجھے اندازہ ہو رہا ہے، زمین آسمان کا فرق ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس مسجد سے ہٹ کر جو آج نہیں آئے وہ کسی اور مسجد میں چلے گئے، یہ نہیں ہے۔ جیسے کسی اور مسجد کے لوگ ادھر نہیں آتے، ایسے یہاں کے بھی کہیں اور نہیں جا رہے، بازاروں میں جا رہے ہیں، آوارہ گردی اس میں پڑ گئے، بہت خطرناک حالات ہیں۔ اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اور ہماری جو چھوٹی چھوٹی عبادتیں ہیں ان کو، جو کوتاہیاں انہیں درگزر فرما کے معاف کر کے اسے قبول فرمائے، اور ہم میں اتفاق اتحاد عطا فرمائے۔ عید کی نماز انشاءاللہ 6:30 بجے کھڑی ہو جائے گی، خطبہ بعد میں ہوتا ہے اس لیے وقت پہ پہنچے۔ عید کا خطبہ نماز کے بعد ہوتا ہے، جمعے کا پہلے ہوتا ہے، عید کا بعد میں ہوتا ہے، تو 6:30 بجے عید کی نماز۔ اس دفعہ ہم نے وقت اور بڑھا دیا کیونکہ کچھ دور کے لوگ چاہتے تھے کہ ہم بھی پہنچ سکیں، تو پہلے ہم ذرا جلدی کرتے تھے، اب یہ ہے کہ وہ 6:30 اس کا وقت رکھا ہے اس لیے تاکہ لوگ سہولت سے پہنچ سکیں۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔ ہمارے ایک پرانے بزرگ دوستوں میں تو تھے، حضرت والد صاحب کے زمانے کے دوستوں میں تھے، ڈاکٹر منیر الحق صاحب، سرجن تھے آنکھوں کے بہت بڑے، کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج کے پرنسپل بھی تھے، اور ایم ایس بھی رہے میو اسپتال کے، آنکھوں کے ماہر امراض چشم تھے۔ آج صبح ان کی وفات ہو گئی ہے، 100 سال کے قریب ان کی عمر ہوئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ ان کی مغفرت فرمائے، پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔